اللہ کے لیے بیوی کا تصور لانا، اللہ کے لیے مجسم صورت ماننا، اللہ اکبر، اللہ کی طرف کس بیانی کی تہمت کرنا، اللہ جن چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، ایسی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، فرمایا یہ ان کاموں میں سے ہے جو بندے کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ نمبر 2 فرمایا وسیلت، جادو۔ آج بندہ اپنا انتقام اور اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کہتا نہیں میں ان کا ستیہ ناش کر کے پھر حصہ لینا ہے، پاوے جو مرضی ہو جائے، اور پھر اس کام کے لیے بڑے بڑے عاملوں کے پاس جا کر اپنے دھن دولت میں پھر اس کے قدموں میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے میرے بھائی کا ستیہ ناش کرنا ہے، میں نے تجھ سے کروانا ہے، اپنی بہن کا، اپنے ماں باپ میں سے کسی کا، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا، اپنے تعلق والوں میں سے کسی کا میں نقصان کرانے آیا ہوں۔ خود پیسے دے کر اپنے لیے جہنم خریدی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بھی باز رہنے کا آرڈر دیا ہے۔ فرمایا تیسری چیز قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کا ناحق قتل کرنا، کسی جاندار کو مار دینا، کسی انسان کا ناحق خون کرنا، اس سے بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا چوتھی چیز اکل الربا، سود کھانا۔ سود کھانا اگر اس کی تفصیل احادیث میں کسی بندے نے پوچھنی ہو تو پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس گناہ کو اس قدر عظیم قرار دیا، فرمایا کسی بندے کو اللہ نصیب فرما دے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، مکہ معظمہ میں ہے اور بیت اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے طواف کے اندر اور مطاف میں، اور کہا پھر بیت اللہ کے اندر اپنی سگی پیدا کرنے والی ماں سے 70 بار گناہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ سود کا کھانا ہے۔ اپنی سگی ماں کے قریب ہونے سے اور وہ بھی بیت اللہ کے اندر، فرمایا 70 بار اگر کسی نے یہ گناہ کیا، اس 70 بار کے گناہ سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ سود کھانا۔ ہم سمجھتے معمولی سا کام ہے، پھر لوگ بڑے نسلیے بن کر دلیلیں دیتے، کہتے بیٹی کی شادی کے لیے یہ کام کرنا تھا تو پھر یہ کر سکتے ہیں، پھر مسائل پوچھنے کے لیے پھر مسکین بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بھی قربان جائیں، رب نے بندے کو کہا بندے ذرا تھوڑی سی بھی عقل سے کام لینا، تو ماں کے پیٹ کے اندر نہ تو روٹیاں کو بندہ پہنچا سکتا ہے، نہ بوٹیاں پہنچا سکتا ہے، نہ بینک بیلنس بھی رکھوا سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے جب کسی انسان کا نطفہ قرار میں دیا اور وہ بچہ یا بچی جو صورت رب نے تخلیق فرمائی، کہا انسانوں دیکھنا ماں کے پیٹ میں یہ 40 پلس 40 پلس 40، یہ ایک عرصہ ایک حالت میں، دوسرا عرصہ دوسری حالت میں، تیسرا عرصہ 40 کا تیسری حالت میں، فرمایا 4 مہینے پورے ہو گئے نا، اس کے بعد پھر بچہ باقیہ 5 ماہ اور ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے، حرکت کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے اسے خوراک مہیا کی جاتی ہے، وہاں کوئی سبب ظاہری نہیں ہے کہ ڈاکٹر اوپر سے ماں کو کہے گا یہ تیرا کھانا الگ ہے، تیرے پیٹ میں موجود بچے کا کھانا الگ سے تجھے دیا جا رہا ہے۔ رب کریم کیسے بندوبست فرما رہا ہے۔ اب بندہ دنیا میں آ کے یہ سمجھتا ہے شاید کوئی دنیا میں آ گیا ہے، اس کا انتظام ہمیں کرنا پڑے گا، ہم نے نہ کیا تو شاید یہ بھوکا مر جائے، شاید یہ تمکن نہ ہو سکے اور یہ بدحال ہو کر دنیا سے چلا جائے۔ ایسی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر 12واں پارہ پڑھے نا، 12واں پارہ قرآن کا، تو اللہ نے اعلان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا زمین میں جو بھی آیا ہے نا، اس کا رزق روزی یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ بندوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
الا علی اللہ رزقها، فرمایا یہ ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر رکھا ہے، اپنے کرم پر رکھا ہے، اور رب اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے، اس کا واپس آنا بھی جانتا ہے، اور فرمایا ہر چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کروا دیا۔ ہم جائز ناجائز کر کے اللہ کی خلاف ورزی، اللہ سے اعلان جنگ خود مول لیتے ہیں اور اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچویں چیز، اکل مال الیتیم، کسی یتیم کا مال کھانا، فرمایا یہ بھی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، فرمایا میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ یہ جو اسلام کا خاصہ ہے نا، اسلام بزدل نہیں ہے، اسلام بزدلی کا دین نہیں ہے۔ بس اوقات ہمارے معاشرے میں پتہ کیا کہا جاتا ہے، اپنی بزدلی چھپانے کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں۔ کسی نے لتھے دو چار لگا لیا زور سے اور بندہ پھر آگے سے اتنے جوگا نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے ہم امن پسند لوگ ہیں۔ یہ ساری دنیا میں جو بات ہم کھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم امن پسند لوگ ہیں۔ لوگ کی کہتے ہیں پٹھو بھئی انہوں اور پٹھو۔ آج دیکھو نا بھئی، کسی بندے کا رب پر ایمان نہیں ہے لیکن اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، ہر بندہ اسے ڈرتا ہے، کہتا ہے نہیں بھی اندر نیڑے ہوئے نا انہیں تین چار ڈنڈے سارے کاس کے لگ کے مار دینا، ساڑھا لکھ دورہ کر دینا۔ لوگ پھر اس سے دور رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ سپر پاور ہے۔ اور جس بندے میں ڈنڈے کھانے کی ہمت ہے نا، اس بیچارے نے اپنا نام رکھ لیا یہ امن پسند بندہ ہے۔ قربان جاؤں گے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، فرمایا جب ٹکراؤ آئے، ٹکراؤ کے دن بھاگنے والا بندہ یہ تباہ ہونے والا بندہ ہے۔ جب ٹکراؤ آ گئے، فرمایا پھر پیٹھ دکھانے والا بندہ یہ اللہ کی ناراضگی مول لینے والا بندہ ہے۔ اسلام بھاگنے والا دین نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے پہلے پنگا نہ لو، اگر کسی نے پنگا لیا پھر اسلام کہتا ہے ٹکراؤ بھائی۔ پھر دو چیزیں ہیں، یا تو شہادت ہے یا پھر غازی ہونا ہے۔ اسلام نے بھاگنا نہیں سکھایا، اسلام بزدلی کو امن پسندی کا نام نہیں دیتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کے ہر وصف کے قربان جائیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چھوٹے چھوٹے مقاصد پر نہیں ہوتی تھی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز بڑے بڑے مقاصد پر ہوتی تھی، بڑی بڑی منزلوں پر ہوتی تھی۔ غزوہ خندق کا آپ حال پڑھ لیں، ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال خود ہاتھ میں لیا، جس کو ہم کہہ لیں کہ یہ گیٹی ہے یا تھوڑا کہہ لیں، کدال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر پر ضرب لگائی نا تو اس پتھر سے نور نکلا۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو فرمانے لگے، صحابہ مبارک ہو، اللہ نے میری امت کو روم کی فتح نصیب فرما دی، روم فتح ہوگا۔ اور دیکھو بھئی مدینہ شریف میں ابھی دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز کتنی دور تک ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں بھئی یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے، ہم نے ساری دنیا کو فتح کرنا ہے، ہم نے ساری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ پھر وہ منظر بھی کائنات نے دیکھا کہ ہر چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، ہر کونے کونے پر۔ تو یہ میدان سے بھاگنا اسلام کا خاصہ نہیں ہے، بندہ مومن کا کام نہیں ہے۔ وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، ٹکراؤ والے دن میدان سے بھاگ جانا یہ بندہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی طرف سے یہ پکڑ کا سبب ہے۔ پھر فرمایا وَقَذَفَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، ہمارے معاشرے میں یہ برائی ہم میں بہت زیادہ آ گئی، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اس عورت کو بیچاری کو گھر میں بیٹھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، باہر اس کے لیے اشتہار لگ رہے ہیں، ہر بندہ بیٹھا کہتا ہے اے جی جی اینے اے کام کیتا جی آج فلانے نہ لے گئی سی۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ پوچھتا کہتا ہے یار تو دیکھیا سی؟ کہتا نہیں دیکھا نہیں، فلانے نے دسیا۔ کیا بات ہے جناب، کسی پر تہمت لگانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی تباہی کا سبب ہے۔ بچاؤ ان باتوں سے اپنے آپ کو۔ ہم سمجھتے ہیں شاید
مسجد میں آ گئے, مندر سے بچ گئے, اب جو کام جی میں آتا ہے کرتے جاؤ. نہیں بھائی, جس طرح رب نے ہمیں مندروں سے بچایا, ہمیں کلیساؤں سے بچایا, یہ رب کا احسان ہے ہم پر. اور اس دوسرے بڑے احسان کی طرف اپنے آپ کو لائے. وہ احسان کیا ہے؟ کسی پر تہمت اور الزام لگانے سے اپنی زبانوں کو باز رکھیں, کسی یتیم کا مال کھانے سے اپنے پیٹ کو پاک رکھیں. دشمن سے, یہ دشمن وہ دشمن نہیں ہے جس کو ہم آپس کی دشمنیاں شمار کرتے ہیں. یہ ہے اسلام اور کفر کی لڑائی میں جب ٹکراؤ آئے اس وقت میدان سے بھاگنے سے اپنے آپ کو بچائے, سینہ سپر ہو جائے, سینہ تان کر کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائے. یہ ہے اسلام کا خاصہ. اسلام بزدل لوگ پیدا نہیں کرتا, اسلام طاقتور لوگوں کو پیدا کرتا ہے. اسلام نڈر لوگوں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حضرت عمر سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب, اگر شیطان بھی ان سے بھاگتا ہے تو کس لیے بھاگتا ہے؟ ان کے رعب اور دمدمے کی وجہ سے بھاگتا ہے. اگر زمین کانپتی ہوئی زمین درہ دیکھ کر فاروق اعظم کا رکتی ہے تو کس لیے رکتی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں درہ ہے, چھانٹا مارنے زمین کو, خبردار وہ تم میرے ہوتے ہوئے تسلسل کا شکار ہوتی ہے, زلزلہ لاتی ہے, کیا میں بیٹھا انصاف نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر. اب دشمن نے جب قاصد میں جا جاؤ دیکھو جا کر عمر کس حالت میں ہے, تو فاروق اعظم ایک درخت کے سائے میں اینٹ کا سرہانہ بنا کر آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ دشمن کہتا ہے, اے عمر عدلتا, تو نے انصاف کیا, فامنتا, تو نے لوگوں کو امن دیا, فنمتا, اب تو سو جا, تجھے کسی سیکورٹی گارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. عدلتا فامنتا فنمتا, یہ دشمن کہہ رہا